جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غمی اور غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کریم عورت کو پردے کا حکم نہ دیتا۔ معاشرے کی ایک تباہ کن سوچ میں درست ہوں باقی سب غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتوں کو سننا اور سہنا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں برا گمان رکھ کر چھوڑ دیا ان کو آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ کسی کے بارے نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت کی بات ہے جو رب کریم کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ جب تم زندگی میں مایوس ہو جاؤ تو رب کریم سے گفتگو کرو، وہ تمام دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ دو وجہ سے انسانوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کوئی بہت خاص انسان اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ نبھانے کی چاہت دونوں رشتوں میں ہو تو جان لو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا اس کا برا سوچ رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، بلکہ جن سے ہوتی ہے وہی زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ پہلے تو غریب بکتے تھے، اب تو عزت مآب بکتے ہیں۔ کچھ لوگ کروڑ پتی بھی ہو جائیں مگر ان کے اندر جو بھکاری ہوتا ہے وہ نہیں مرتا۔ انار کھانے کا معمول بناؤ، انار کا ہر دانہ تمہارے معدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک شیطان کو نکال دیتا ہے۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد احسان کرنا ہے اور احسان وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ خوف ایسا وائرس ہے جس کی ویکسین اللہ کریم پر بھروسہ ہے۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل جانا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کرو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ سچا انسان کچھ جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا اچھا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ جس نے سکھ کے اندر شکر ادا کیا اس نے دکھ کے اندر رب کریم کو بہت قریب پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے رب کریم کو راضی کر سکو۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، تم ابھی اتنے سمجھدار نہیں کہ رب کے فیصلے کو جان سکو۔ اور جہاں ہر مرتبہ وقت دینا، درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا ہے وہ رشتے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ وقت جب فیصلے کرتا ہے پھر گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔
جب تمہیں جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، جب دین کا خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تک اپنے آپ پر نہ گزرے، لوگوں کو دوسرے کے احساس اور جذبات مذاق نظر آتے ہیں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ تکلیف ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیا جائے کہ تم غم میں مبتلا ہو۔ زندگی میں جس مقام پر بھی ہو تو اس کو تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ نصیحت کو تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ معاشرے میں جو مرد چھپ کر عورت سے ہمدردی دکھائے وہ کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ سیرت اور صورت میں بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے اور سیرت نسلوں کی پہچان کرواتی ہے۔ کانوں پر اور پاؤں کے انگوٹھے پر پسینہ آ جائے تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ خاموش انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دینا، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ تمہاری کامل نیکی یہ ہے کہ جو نیک کام تم سب کے سامنے کرتے ہو اس کو بھی چھپ کر کرو۔ صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت ساری مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ جب تمہاری صبح اللہ کریم کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ اللہ کریم پر چھوڑ دو۔ تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ سکون اس کو نہیں ملتا جو دوسروں کا سکون برباد کرتے ہیں۔